شخص جو ہے وہ جنرل باجوہ کی ویڈیو بنا رہا ہے, گالیاں دینا شروع کرتا ہے اور بڑی واہیات قسم کی گفتگو کرتا ہے. پہلے اوئے توئے سے بات شروع ہوئی, اوئے توئے کے بعد گالیوں کے اوپر بات شروع ہوئی, اس کے بعد غداری کے فتووں تک بات گئی. وہ پھر پاکستان کو اور پاکستانیوں کو جو ہے گالیاں دینا شروع کر دی تھی. میں نے کہا جی کوئی آفیشیل کمپلینٹ اس سلسلے میں بعد میں پولیس کو یا پاکستانی قونصلیٹ کو کیا کی گئی ہے؟ یہ واقعہ پیش کہاں پہ آیا ہے؟ یہ بندہ کون تھا؟ میرے پاس اس کی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو میں کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور اس کا تعلق ہے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے. اس ویڈیو کے اندر بیسکلی جو لوگوں نے دیکھی ہے اب تک, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بیسکلی اس کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جنرل باجوہ کی ویڈیو بنا رہا ہے, ساتھ ان کی اہلیہ بھی جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں, اور اس کے بعد وہ شخص پہلے کچھ گفتگو کرتا ہے اور اس کے بعد گالیاں دینا شروع کرتا ہے اور بڑی واہیات قسم کی گفتگو کرتا ہے. یہ واقعہ پیش کہاں پہ آیا ہے؟ یہ بندہ کون تھا؟ میرے پاس اس کی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. بیسکلی جنرل باجوہ جو ہیں وہ آج کل چھٹیوں پہ ہیں, اور جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ فرانس کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام ہے اینسی. وہاں پہ جنرل باجوہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں, اور صرف اس کے اندر ان کی اہلیہ ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کا چھوٹا بیٹا اور ان کی بہو بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ اینسی جو ہے یہ بالکل ایک سی سائڈ مطلب شہر ہے چھوٹا سا. یہاں پہ وہ اور بھی بڑی خوبصورت جگہ ہیں, تو بلکہ سی نہیں ہے, اٹس اے لیک. تو لیک کے آس پاس یہ بڑا خوبصورت شہر ہے, وہاں پہ یہ گئے ہوئے ہیں. تو ان کا چھوٹا بیٹا اور بہو وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے. یہ جس جگہ پہ جنرل باجوہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بیسکلی اس وقت ان کا بیٹا اور ان کی جو بہو ہے وہ گاڑی لینے کے لیے کار پارک کی طرف گئے, اور جب اس کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ یہ دونوں جو ہیں وہاں پہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ وہاں پہ آگے آیا اور اس نے آ کے اس طرح یہ ویڈیو پہلے بنانا شروع کی. اچھا, اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری جو بات ہوئی ہے اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی یہ گفتگو کر رہا ہے, اس نے ایکچولی پہلے تقریباً 20-25-30 سیکنڈ جو ہے وہ گفتگو وہیں پہ کی ہے. بعد میں اس نے ایڈٹ کر کے وہ آڈیو کا پورشن جو ہے وہاں پہ لگایا ہے. ایکچولی یہ سب کچھ اس وقت وہ جنرل باجوہ کے سامنے نہیں بول رہا تھا, یہ بعد میں اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس نے اس کے اوپر ایڈٹ کر کے آڈیو جو ہے وہاں پہ میچ کی ہے. اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کے اندر جنرل باجوہ کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے جب اس نے یہ بدتمیزی اور گالیاں دینا شروع کی, تو جنرل باجوہ کی اہلیہ نے ان کو کہا کہ آپ اسے اگنور کریں. کیونکہ شروع میں اگر آپ نوٹ کریں تو اس وقت جنرل باجوہ جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی میں اب آرمی چیف نہیں ہوں. تو کیونکہ وہ اپنا غصہ نکال رہا تھا. اب مجھے جو پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ جو پورشن اس نے ایکچولی ایڈٹ کیا ہوا ہے, جب وہ گالیاں دینا شروع کرتا ہے تو جو پورشن اس نے ایڈٹ کیا ہے تو اس وقت وہ پھر پاکستان کو اور پاکستانیوں کو جو ہے گالیاں دینا شروع کر دی تھی اس نے. لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو کلپ ہے اس میں جو پورشن ایڈٹ کر کے ڈالا گیا ہے وہ اسپیسیفک صرف جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ اس وقت ایکچولی جو گالیاں دے رہا تھا اس میں اس نے پاکستان اور پاکستانیوں کو بھی جو ہے برا بھلا اس کے اندر کہا, لیکن وہ پورشن ظاہری بات آپ کو سنائی نہیں دے رہا. یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو جنرل باجوہ نے نریٹ کیا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا. اب ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے اس وقت ان کو یہ کہا کہ جی آپ اس کو اگنور کریں, آپ اس کی طرف دیکھیں ہی نہ, بالکل اگنور کر دیں اس بات کو. ویری گریشیس آف ہر, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی اس طرح آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ اگر بیٹھے ہوں اور اس طرح کوئی آ کے مغلظات بکنا شروع کر دے تو انسان کو غصہ آتا ہے. وہاں پہ بلکہ یہ شخص خود بھی بعد میں وہ جو آڈیو اوپر ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر وہ کہتا ہوا بھی سنائی دے رہا ہے کہ جی میرے پیچھے پولیس کھڑی ہوئی ہے, ورنہ میں جنرل باجوہ کے اوپر حملہ کر دیتا یا میں ان کے اوپر اٹیک کرتا. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا, جنرل باجوہ وہاں سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اس جگہ سے جو ہے وہ آگے چلنا شروع ہو گئے. میں نے پتہ کروایا, میں نے کہا جی کوئی آفیشیل کمپلینٹ اس سلسلے میں بعد میں پولیس کو یا پاکستانی قونصلیٹ کو کیا کی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, کوئی ایسی آفیشیل کمپلینٹ جو ہے وہ لانچ نہیں کی گئی, بلکہ وہاں پہ انہوں نے جائزہ بھی لیا. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ اس وقت کوئی کیمراز وغیرہ بھی نہیں لگے ہوئے تھے کہ کسی اور کیمرے سے جو ہے یہ ساری فوٹیج ریکارڈ کی جاتی, بلکہ اس وقت جنرل باجوہ نے یہ سوچا بھی کہ اس شخص کی وہ بھی ویڈیو بنانا شروع کر دیں, لیکن اس طرح معاملہ اور زیادہ انسٹیگیٹ ہو جانا تھا.
تو اس لیے انہوں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی اور ہی سمپلی واکڈ آف. اب دو چار چیزیں ہیں اس کے اندر. یہ اس سارے واقعے کے بعد میں جو آبزرو کر رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں ہو رہی تھیں, اس میں ایک تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر جن کو آبویسلی جنرل باجوہ کے اوپر بہت غصہ ہے, اور وہ غصہ تو پچھلے 1.5 سال سے چل رہا ہے آبویسلی کہ جی جنرل باجوہ نے جو ہے وہ ہماری حکومت گرا دی, اور جنرل باجوہ نے جو وہ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ بیسکلی یہ شخص وہاں پہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ کوئی جنرل باجوہ کو نہیں بلکہ پاکستان کے ایک فارمر آرمی چیف کو اور پاکستان کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا تھا. ہی واز جسٹ ون آف دوز ایڈیٹس جو بیسکلی پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ اتنی نفرت رکھتا تھا. تو اس نے چونکہ ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کو وہ پہچانتا تھا, ورنہ ظاہری بات ہے راہ چلتے کسی پاکستانی کے ساتھ تو وہ اس طرح کی کنفرنٹیشن کر نہیں سکتا. ایک ایسے شخص کو اس نے دیکھا جس کو وہ جانتا تھا, تو اس نے کہا چلو جی میں یہیں پہ جا کے اپنی جو بھی ذہنی گندگی ہے وہ میں یہاں پہ جا کے نکالوں. تو یہ اچھا ہوا کہ جنرل باجوہ نے آگے سے ریاکٹ نہیں کیا, ورنہ ہول سچویشن کوڈ ہیو بیکم ویری اگلی. اچھا پھر اس کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس کو ایکچولی بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں, اور وہ مطلب وہ میں کئی لوگوں کو میں دیکھ رہا جی ہمیں بڑا سکون آیا ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے. یہ جنرل باجوہ کے ساتھ نہیں ہوا, یہ آپ کے ایک فارمر آرمی چیف کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ ایک پاکستانی کے ساتھ ہوا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ تو ایک تو اینگل اس پہ یہ. دوسرا اینگل یہ کہ میرے چند جو پختون دوست ہیں, میری جب ان سے اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری نا روایت ہے, ہماری ایک بہت روایت ہے جس کو ہم بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب ایک عورت بیٹھی ہو نا وہاں پہ تو اس کے سامنے یہ لینگویج یوز نہیں کی جاتی. اور اگر یہ واقعی اصل کوئی پختون ہوتا نا تو وہ یہ اس طرح کی گریوی اور گھٹیا حرکت نہ کرتا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس شخص کی ذہنی کیفیت کا کہ وہ کیسا شخص تھا کہ جنرل باجوہ کی اہلیہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے سامنے وہ یہ گندی اور گھٹیا زبان جو ہے وہ بیٹھ کے استعمال کر رہا. بلکہ بعد میں وہ جو آڈیو, کیونکہ وہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے اٹ, بعد میں وہ جو آڈیو اس کے اوپر اس نے پیسٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ سمجھا, کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا, وہ یہ سمجھا کہ ایکچولی یہ جنرل باجوہ کی بیٹی آئی ہوئی ہے. وہ جنرل باجوہ کی, اس کو پتا نہیں تھا نا, ظاہری بات ہے, وہ جنرل باجوہ کی بیٹی نہیں تھی, جنرل باجوہ کی بہو تھیں جو وہاں پہ موجود تھیں. اور اس نے دیکھا ہوگا, اس نے دور سے دیکھا ہوگا, تو ان کے بارے میں بھی جو ہے اس نے بڑی مغالطات جو ہیں وہاں پہ بولی اس نے. تو مائی پوائنٹ از کہ یہ اس چیز کو جو لوگ اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں اس مومنٹ کو, یا اس کے اوپر ظاہری بات ہے اپنی جو بھی ان کی ایک نفرت ہے اس وجہ سے اس پہ کامنٹری کر رہے ہیں یا اس کو ایز اے پلیجر پوائنٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے, بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ اسی طرح ہی ہوا ہے کہ کوئی آیا, کوئی لونڈا لپاڑا, کوئی بدتمیز گھٹیا انسان آیا, اس نے بیٹھ کے کسی نون شخص کو دیکھا اور پھر بیٹھ کے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیں. دس ہیز ہیپنڈ ود مینی پیپل. دس ہیز ہیپنڈ ود فیاض الحسن چوہان, دس ہیز ہیپنڈ ود شہباز گل. ان کے اوپر ایک دفعہ کالی سیاہی پھینکی گئی تھی. یہ کیا کہتے ہیں, احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی میرے خیال میں شاید یہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ احسن اقبال صاحب کے ساتھ تو ادھر میکڈونلڈ کے اندر ہوا تھا, تو اور بھی مطلب اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے, حامد میر صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے, ایون ان کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی حرکت ہوئی تھی کہ کوئی بھی آیا, اس نے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا تھا, فون پکڑا ہوا تھا, اور گالیاں دینا اس نے شروع کر دی. تو یہ کوئی اچھا پریزیڈنٹ نہیں ہوتا, اس میں کوئی 30 مار خان والی بات نہیں ہے. وہ اگر اس وقت وہ بندہ آپ کے ساتھ ریاکٹ نہیں کر رہا نا, وہ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں صرف آپ ہی حرکت کر سکتے ہیں؟ مطلب اگلا بھی مشتعل ہو کے ایک ٹانٹ مار دے گا آپ کے منہ کے اوپر, ایک چپیڑ مار سکتا ہے وہ بھی آپ کے منہ کے اوپر, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ بھی اگر اپنی فیملی کے ساتھ ہے, یا اگر فیملی کے ساتھ نہ بھی ہو, اس کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہے, وہ بھی آپ کو ایک چپیڑ کٹ مار سکتا ہے. لیکن وہ اس کا اسٹیچر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے سے ریاکٹ نہیں کر رہا ہوتا. یہ اس کو اس کی کمزوری مت سمجھیں. میں وہ تمام لوگ جن کے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ جی ایسی بیٹھ کے اس طرح جاواں گے اور دیکھو جی ہم نے بیٹھ کے یہ یوں کر کے کیمرہ آن کر لیا, ویڈیو بنا لی اور ہم نے گالیاں دینا شروع کر دی, کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. 1 منٹ میں گربان آپ کا پکڑنا اور چپیڑ پڑ جانی آپ کو, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کوئی اچھا پریزیڈنٹ نہیں ہے, اس کو آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے. اس کو سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی آپ اگر کوئی ایسا کوئی واقعہ دیکھ رہے ہیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, چاہے ارریسپیکٹو آف یور پولیٹیکل لائنز, ارریسپیکٹو کہ آپ کس کو کیا سمجھتے ہیں, کس سے کیا اختلاف رکھتے ہیں, ڈیسنسی کے ساتھ اختلاف کریں. میں ہمیشہ بار بار یہی بات کرتا ہوں, میرا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میرا سب سے بڑا جو اختلاف ہے وہ اسی بات کے ساتھ ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو جو ہے نا بات کرنے کا سلیقہ نہیں سکھایا.
تمیز نہیں سکھائی. اگر